بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرکات کا دوسرا باب ہے کلی جزئی، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تعریف لفظی اور تعریف حقیقی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل التعریف قد یکون حقیقیا کما ذکرنا وقد یکون لفظیا وهو ما يقصد به تفسیر مدلول اللفظ كقولهم سودانة نبت والغضنفر والاسد وها هنا قد تم بحث التصورات اعنی القول الشارح۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تعریف کبھی تو حقیقی ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اور کبھی لفظی ہوتی ہے، اور یہ وہ ہے کہ ارادہ کیا جاتا ہے لفظ کے مدلول کی وضاحت کا، جیسا کہ ان کا قول ہے سودانہ یہ ایک جڑی بوٹی ہے اور غضنفر یہ شیر ہے، اور یہاں پر تصورات کی بحث مکمل ہو چکی ہے۔ میں مراد لیتا ہوں قول شارح۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے بڑی تفصیل کے ذریعے سے تعریف کسے کہتے ہیں، معرف کسے کہتے ہیں، معرف کیا ہوتا ہے، قول شارح کیا ہوتا ہے، ساری کی ساری وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ یہاں پہ آج کے سبق کے اندر حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ تعریف کبھی تو تعریف حقیقی ہوتی ہے۔ اب تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں تعریف حقیقی کے اندر کسی چیز کے اجزائے ترکیبیہ بتائے جاتے ہیں، یا پھر کسی چیز کے اوصاف ذاتیہ بتائے جاتے ہیں جس سے وہ جو چیز نامعلوم ہوتی ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ والی ساری بات گزشتہ سبق کے اندر ہو چکی ہے۔ یہ حضرت بھی بتا رہے ہیں کہ تعریف کبھی تو حقیقی ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اب تعریف حقیقی کس طریقے سے ہوتی ہے؟ وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک وہ حد کے ذریعے سے ہوتی ہے، دوسری وہ رسم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ والی ساری بات پہلے ہو چکی ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تعریف حقیقی نہیں ہوتی بلکہ تعریف لفظی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ تعریف لفظی کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں تعریف لفظی یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ ایک غیر معروف ہوتا ہے، غیر واضح ہوتا ہے، تو اس کی کسی معروف لفظ کے ذریعے سے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اب الاسد ہے عربی کے اندر، شیر کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے الغضنفر ہے یہ بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن جو الاسد ہے یہ شیر کے معنی کے اندر معروف ہے، لیکن جو غضنفر کا لفظ ہے یہ شیر کے معنی میں معروف اور مشہور نہیں ہے۔ تو غضنفر کی جو تعریف ہے آپ الاسد کے ذریعے سے کریں گے تو آپ نے غیر معروف لفظ کی تعریف معروف لفظ کے ذریعے سے کر دی ہے۔ اس قسم کی تعریف کو تعریف لفظی کہا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جڑی بوٹی کی ایک قسم ہے سودانہ۔ اب سودانہ لوگوں کو نہیں پتا کہ سودانہ کیا ہے، تو جب آپ نے کہہ دیا کہ وہ ایک جڑی بوٹی ہے تو جڑی بوٹی کے لفظ کہنے سے جو سودانہ جو پہلے غیر معروف تھا اب وہ واضح اور روشن ہو جائے گا۔ یہی حضرت بتا رہے ہیں کہ تعریف کبھی تو حقیقی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے، اور کبھی تعریف لفظی ہوتی ہے۔ تعریف لفظی میں کیا ہوتا ہے؟ تعریف لفظی میں قصد اور ارادہ کیا جاتا ہے کہ لفظ کی دلالت جس پر ہو رہی ہے اس کی وضاحت کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو غضنفر ہے یہ دلالت کر رہا ہے شیر پر، تو جو شیر ہے وہ اس کا مدلول ہے، تو یہ شیر کے اوپر اس کی جو دلالت ہے یہ واضح نہیں ہے، تو اسی غیر واضح کی جو دلالت ہے اس کو الاسد کے ذریعے سے ہم نے واضح کر دیا ہے، اسی غیر واضح کی ہم نے تفسیر کر دی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں جیسے کہ سودانہ اس کی جو وضاحت کرنی ہے نبات ان کے ذریعے سے، یہ تعریف لفظی ہے۔ اسی طریقے سے جو غضنفر ہے اس کی تعریف کرنا الاسد کے ذریعے سے، یہ بھی تعریف لفظی ہے۔ یہاں تک جو تصورات کی بحث ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ تصورات سے مراد کے میں لیتا ہوں قول شارح۔ اب قول شارح کیا ہوتا ہے؟ یہ گزشتہ سبق کے اندر میں نے آپ کو تفصیل کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ جو ایک نامعلوم تصور ہوتا ہے اس کو معلوم تصور کی مدد سے معلوم کرتے ہیں، وہ جو معلوم تصور ہے اس کو تعریف بھی کہتے ہیں، اس کو قول شارح بھی کہتے ہیں وغیرہ ذالک۔ اس کے بعد جو آگے ہے وہ انشاءاللہ تصدیقات کی بحث شروع ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد تیسرا جو باب ہے اس کے اندر شروع کریں گے۔ ویسے کتاب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر ابھی پہلا باب مکمل ہوا ہے، لیکن ہم نے اپنی ترتیب کے ذریعے سے اس کے 2 باب بنائے ہیں مقدمے سے ہٹ کر۔ انشاءاللہ جو آگے تصدیقات کی بحث ہے وہ اگلے باب کے اندر شروع کریں گے۔